السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ معاشرے میں اس وقت بہت بے چینی، اضطراب اور بے سکونی پائی جاتی ہے۔ جس بندے کو آپ ٹٹول کے دیکھیں گے وہ اپنے دامن میں کوئی نہ کوئی غم اور پریشانی سمیٹے ہوئے ہے۔ کسی کو غم ہے کہ اس کی اولاد اچھی نہیں نکلی، کوئی سوچتا ہے کہ بیوی تعاون نہیں کرتی، کوئی کہتا ہے محنت تو بہت کرتا ہوں پر ہر قدم پیچھے کو جا رہا ہے، کاروبار کرتا ہوں تو اس میں گھاٹا پڑ جاتا ہے، جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں وہاں نقصان ہوتا ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے تو وہ پریشان ہے کہ بیماریاں جان نہیں چھوڑتی۔ کوئی پڑھنے والا انسان ہے تو وہ سوچتا کہ محنت بہت کرتا ہوں پر پھر بھی پاس نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں میں ہم زمینی وسائل اور اسباب پر تو غور کرتے ہیں، پر آسمانوں سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ کچھ کروں گا تو ملے گا، کچھ پڑھوں گا تو پاس ہوں گا۔ یہ اپنی اپنی جگہ پر بات ٹھیک ہے، پر جب آسمانوں سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو پڑھنے والا آخری وقت جو سبق پڑھ کے جاتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ امتحان میں وہی صفحہ آیا ہوا ہے۔ یہ آپ کا آسمانوں سے رشتہ ہے، تعلق ہے، جس کی بنیاد پر اللہ آپ کو توفیق دے دیتا ہے۔ آسمانوں سے آپ کا تعلق مضبوط ہے تو اللہ آپ کو اس کام کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جو آپ کے لیے مفید ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور ہم رزق زمین میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی آسمانوں میں ہے۔ میں ان تمام چیزوں کا اختصار کے ساتھ ایک حل بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ وہ حل اپنا لیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے دوست، جس نے بھی اس چیز کو اپنا لیا، ہو نہیں سکتا کہ اللہ کریم اس بندے کے سینے کو ٹھنڈا نہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں الا، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل سکون میں آ جاتے ہیں۔ رات کو مٹھی بھر گولیاں کھا کے سونے والے یہ مسلمان، وہ ڈاکٹر کی دوائی پر تو یقین رکھتے ہیں پر انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا الا، کلمہ تنبیہ ہے، متنبہ ہو جاؤ، سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل سکون میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی بھی آپ کو پریشانی آ گئی، کوئی بھی مسئلہ بن گیا، آپ اس پر اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں، آپ اپنے سینوں میں اس کی لذت محسوس کریں۔ کوئی بھی ذکر خاص نہیں کیا، اگرچہ پریشانی کے وقت مخصوص اذکار موجود ہے وہ کر لے تو بہت ہے، مگر کوئی بھی ذکر آپ کریں تو آپ اللہ کو یاد کرنے پر
ایک لطف محسوس کریں گے. تکلیف اپنی جگہ پر اللہ کے ذکر میں اللہ کریم نے ضمانت دی ہے. جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو اطمینان بخش دے گا، سکون عطا کر دے گا. بالکل آسان اذکار ہوتے ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان صبح کرے تو صبح کے اذکار میں اتنا پڑھ لے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت باللہ ربا، ایک مرتبہ کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر خوش، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں. اتنا پڑھ لیتا ہے. فرمایا فَأَنَا الزَّعِيمُ أَنْ آخُذَ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. پیارے پہ فرماتے ہیں اس شخص کا میں ضمانتی ہوں. فَأَنَا الزَّعِيمُ، اس بندے کا میں ضمانتی ہوں. أَنْ آخُذَ بِيَدِهِ، کہ اس کے ہاتھ کو تھاموں گا. حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، یہاں کہ اس کو جنت کا داخلہ دلوا دوں گا. کتنا وقت لگتا ہے اس کو؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. گھڑی سے آپ دیکھیں گے تو 3 4 5 سیکنڈ لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی ضامن ہے، اور اللہ کے نبی میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت کا داخلہ دلوا دے. آپ کا ہاتھ پکڑنا، آپ کی ضمانت دینا اور جنت کا داخلہ دلوانا کتنا اللہ کا بڑا فضل ہے. اور اس کے پیچھے کام کیا کیا آپ نے؟ یہ جملے کہے. آپ ایک بات اور عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ تینوں روایتوں کو جمع کرے تو اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. جو بندہ صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ جملہ کہہ لیتا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. اس میں یحیی و یمیت کے الفاظ داخل اور شامل ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہا جو بندہ 10 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد صبح کے اذکار میں جو بندہ 10 مرتبہ یہ جملہ کہہ لیتا ہے، رب کائنات اس کو 4 انعام دیتے ہیں. 4 انعام. پہلا انعام کیا ہے؟ بَعَثَ اللَّهُ مَصْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حتی یمسیہ. صبح کو 10 مرتبہ اس نے یہ کلمات کہے، اللہ کریم اس بندے کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں. عام فرشتہ نہیں، مسلح فرشتے. اللہ کریم اس بندے کے لیے مسلح فرشتے بھیج دیتے ہیں. یحفظونہ من الشیطان حتی یمسیہ. یہ فرشتے اس بندے کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں، جنوں سے حفاظت کرتے ہیں. صبح کو پڑھا تو شام تک اللہ کے مسلح فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور شام تک اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. فرشتہ تو فرشتہ ہی ہے، اور پھر مسلح. آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے گھروں میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جادو ٹونا، جنات، بچے ڈر جاتے ہیں. بھائی کیوں نہیں ڈریں گے آپ کے بچے جب آپ دین سے دور جائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جس سے آپ کو اطمینان ملنا تھا، گھروں میں سکون میسر ہونا تھا. پہلا احسان اللہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے مسلح فرشتے بھیجتے ہیں جو شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. دوسرا احسان کیا کیا اللہ نے؟ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ. اللہ کریم اس بندے کے لیے 10 ایسی نیکیاں لکھ دیتے ہیں جو 10 نیکیاں اس بندے کے لیے جنت واجب کرنے والی ہیں.
تیسرا احسان کیا کیا؟ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، اللہ کریم اس بندے کے 10 وہ گناہ، 10 وہ برائیاں مٹا دیتا ہے جو اس کو تباہ کرنے والی تھی، برباد کرنے والی تھی۔ اور چوتھا احسان کیا کیا؟ اللہ کریم اس انسان کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر اس کو دے دیتے ہیں۔ اور 5ویں جو مسند احمد وغیرہ میں ایک اور نعمت بیان کی گئی کہ قیامت کا دن ہوگا تو کوئی انسان اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس جیسا کوئی عمل نہیں لے کے آنے والا ہوگا الا کہ جس نے یہ کلمات کہے ہوں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ مسلح فرشتے آپ کی نگرانی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے متعین ہیں۔ 10 ایسی نیکیاں جو جنت واجب کرنے والی، 10 ایسے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جو ہلاک کرنے والے تھے، 10 غلاموں کی آزادی کا ثواب اللہ نے دے دیا، اور قیامت کے دن جس نے یہ عمل کیا ہوگا وہی آپ کی برابری کر سکے گا، وگرنہ کوئی بندہ عملوں میں آپ کی برابری نہیں کر پائے گا۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، اپنی زندگیوں میں کو جگہ دیں، حصہ بنائیں، پھر دیکھیں بے لطف اضطراب اور بے چینی کی زندگی اطمینان اور سکون کی طرف کیسے لوٹتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، اہل عیال کو، معاشروں کو، مسلمانوں کے ممالک کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا